اپنے فیصلے اس سے الگ نہیں کریں گے وہ، بلکہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ان کی تشریح جیسا اللہ نے تمہارے ذہن میں رکھا اس کی روشنی میں ویسے فیصلے تم کر کے بتا سکتے ہو، ان سے اخذ کر کے اسی قرآن کی آیات سے اخذ کرنے کے بعد لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ تو کوئی الگ سے وحی نہیں آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ وحی جلی اور وحی خفی۔ ایک خفیہ وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آتی تھی وہ تو بتا دیتے تھے، جو لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور وہ جو قرآن کے لیے آتی تھی اسے ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے۔ کہ یہ تمہارے اجتہاد کی بات ہے، اس کی روشنی میں جیسا اللہ نے تمہیں سمجھایا ویسا تم فیصلہ اس قرآن سے اخذ کر کے لوگوں کو فیصلہ سنا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کتاب میں حق ہی حق ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 4102 سے درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ ابھی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے میں نے کہ جب تم ان کے درمیان ہو اور ان کو نماز پڑھانے کے لیے تم کھڑے ہو، تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک گروپ یا ایک گروہ ان لوگوں کا، ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے ساتھ میں لیے رہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 101 تھی، جہاں جو پچھلے درس جہاں تک ہوا تھا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم زمین میں نکلو، جب سفر کرو، تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں کچھ قصر کر لیا کرو، یعنی کمی کر لیا کرو نماز کی رکعتوں میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ایسا تب جب کہ یہ بھی خوف ہو ساتھ میں کہ کفر کرنے والے تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہارے لیے خطرہ بنیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ کفر کرنے والے تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی۔ تو یہ آیت تھی 102 کہ جب تم ان کے درمیان ہو نماز پڑھانے کے لیے تم کھڑے ہو، تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ ہے نماز میں کھڑا ہو اور وہ ہتھیار بھی لیے رہے۔ پچھلی دفعہ آیت نمبر 101 ہوئی تھی 101 کہ جب تم نکلو سفر پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لو، کچھ کمی کر لو۔ ایسا تب جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کفر کرنے والے تمہیں ستائیں گے، اور بے شک یہ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ میں واپس آ رہا ہوں پھر آج کی آیت پر۔ پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ نماز میں قصر کا حکم، اس میں کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ جب نکلو تم، چاہے سفر میں چاہے جنگ پر، جب یہ ڈر ہو کہ نماز پڑھتے میں کوئی حملہ کر دے گا، تمہیں کسی اور طریقے سے بہت زیادہ ستائیں گے، تو تب ایسا کرو کہ نماز شارٹ کر لیا کرو، ہلکی کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو۔ لیکن یہ جب ان کے تمہیں ستانے کا ڈر ہو یا ان کی طرف سے کسی حملے کا کوئی خوف ہو۔ یہ آیت عام میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ جو سفر میں قصر ہوتا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف ایسے حالات کے لیے ہے کہ جب راستے میں ان کا ڈر ہو، دشمنوں کا۔ اب قصر کیوں ہوتا ہے سفر میں جب ان دشمنوں کا ڈر نہیں ہوتا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعتیں بتائیں، قرآن میں نہیں ہے صاف صاف، قرآن نے تو صلاۃ کا حکم دیا، یہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وقت کیا کیا ہیں، کہاں سے کہاں تک ہیں، اور ہر وقت میں کتنی کتنی رکعتیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ تفصیل بتائی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی بھی تفصیل کی کہ سفر میں کم کر لیا کرو، اللہ کی طرف سے اجازت ہے فرض نمازوں کا۔ لیکن صحابہ نے، ایک حدیث آتی ہے کہ یہ سوال کیا تھا کہ قرآن میں تو قصر اس خوف کی حالت میں ہے جب دشمنوں کا خوف، اب خوف کی حالت نہیں ہے اور قصر اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے قصر کی تھی کہ اب بھی ہم قصر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اسے قبول کرو۔ یعنی اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے سفر میں نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت دی۔ یہ آیت جو ہے یہ ان حالات کے لیے کہ جب دشمنوں کا خوف ہو۔ اب اس سے اگلی آیت ہے 102، جب وہ خوف کی حالت ہو یا میدان جنگ میں ہو نماز اس طرح ہوگی، پھر آگے اس کا طریقہ بھی بتایا یہاں پر۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم ان کے درمیان ہو، اور فَأَقَمْتَ، اور جب کھڑے ہو، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کو نماز پڑھانے کے لیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آدھے لوگ تمہارے ساتھ آ کر نماز پڑھیں، اور وہ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اسلحے رکھیں ساتھ میں۔ تب بھی آدھے جو ہے وہ واچ پر کھڑے ہوں گے، جو گارڈ ہوں گے، جو نگرانی کے لیے ہوں گے، تاکہ کوئی اگر اچانک کوئی حملہ ہو تو اسے سنبھال سکے۔ آدھے نماز میں کھڑے ہوں، وہ بھی ساتھ میں اسلحہ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب ایک سجدہ ہو جائے، ایک رکعت ہو جائے، ایک رکعت کا سجدہ پورا ہو، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر وہ پیچھے چلے جائیں، وہ جو گارڈ کھڑے ہوئے تھے، محافظ کھڑے ہوئے تھے، ان کی جگہ۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، جو پیچھے حفاظت کر رہے تھے، اب وہ آئیں دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے ساتھ ہتھیار رکھیں گے، اپنا ڈیفنس تیار رکھیں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَلْيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ یہ دشمن، یہ کفر کرنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر اپنے اسلحے سے اور دوسرے ساز و سامان سے جو بچاؤ کے ہیں غافل ہو جاؤ، تو وہ مل کر اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ وہ ایسا کریں گے اگر سب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ایک ساتھ اور اسلحے تیار نہیں رکھے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا بارش ہو رہی ہو بہت، تو پھر ایسی حالت کے اندر اسلحے اگر ہاتھ میں لینا ممکن نہیں ہے، یہ سنبھال کر رکھنا، تو اسلحہ روک سکتے ہو، اسے اسلحے نہ لو، کوئی بیمار ہے نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے بچاؤ کی فکر و بچاؤ کا ساز و سامان جتنا لے سکتے ہو وہ پھر بھی رکھنا۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تم الرٹ رہنا، اور اللہ نے یہ ضروری ہے کہ تم الرٹ رہو پہ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے جو کفر کرنے والی ہے۔ یہ نماز کا طریقہ بتایا ہے میدان جنگ کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ اگلی آیت اور دیکھ لیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ یاد ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جس موقع پہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی تیاری بھی ذکر ہے۔ پھر چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے اپنی کروٹوں پر ہو، پھر اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے قوانین یاد رکھنا۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے قوانین، لاز یاد رکھنا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تب بھی، کہ کس موقع لیے کیا بتایا ہے، کس موقع کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب وہ خوف کی حالت ختم ہو جائے، اطمینان والی حالت آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر صلاۃ کو ویسے ہی قائم کرنا جیسے پہلے سکھائی تھی عام حالات کے اندر۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا،
نماز ایمان لانے والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ بات قرآن اس جگہ لایا ہے، اسے یہ ٹکڑا اس جگہ لایا گیا ہے، پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ کہاں لایا گیا ہے؟ جب جنگ کی حالت ہو، حالت جنگ میں ایک ایک رکعت پڑھیں گے لوگ، طریقہ ایسے بتایا، یہ ایمرجنسی ہے، اور آدھے لوگ کھڑے ہو کے گارڈ کریں گے۔ امام تو پوری 2 رکعت پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک گروہ ایک رکعت کا سجدہ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا، وہ دوسری رکعت پوری کرے گا ساتھ میں امام کے، اسلحے پھر بھی رکھے گا لگائے ہوئے، بشرطے کہ اگر بہت مجبوری ہوئی تو الرٹ تو رہے گا، اگر اسلحے کسی مجبوری کی وجہ سے بالکل تیار نہیں رہ سکتے تو۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بتایا اس طریقے کے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس جگہ لائیں اس کو، یعنی یہ آخری درجے کی بات ہے جب جان کا خوف ہے، اور جان کا خوف بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی وجہ سے، عام حالات میں بھی جان کے خوف کی بات نہیں ہو رہی۔ جان کے خوف کی حالت میں بہت سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اجازت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی بھی کہ جو عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ جان کا خوف یا وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کا، اس کے لیے نکلیں وہاں اگر نماز کسی جگہ، اس لیے اس جگہ پر یہ خاص طور سے یہ آیت آئی، اس لیے اس کی اہمیت اور بہت زیادہ ہے سمجھ میں آنے کے لیے۔ اس حالت میں بھی نماز جسے ہمارے ہاں آپ کے ہاں قضا کہا جاتا ہے وہ نہیں کی جائے گی، یہ آخری درجے کا عذر ہے کہ اللہ کے راستے میں جان جانے کا ڈر ہے، یا لڑنے کے لیے نکلے جہاں جان جا سکتی ہے، اور اللہ نے نماز کے لیے بھی کہا تھا، تو اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ نماز بات کو ادا کر لینا، اگر نہیں نماز اس وقت ہوگی، اس حالت میں بھی ہوگی، ایسے ہوگی کہ آدھے لوگ ایک رکعت، پھر باقی آدھے لوگ دوسری رکعت پوری کریں گے۔ تو اتنی یہ پہلی بات تو یہ کہ ایمرجنسی حالات کے اندر ہمیشہ اس کی رعایت رکھیے کہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف نماز ایسی ہے کہ وقت میں تبدیلی نہیں ہوگی، وقت گیا اگر تو وہ نماز گئی۔ یہ جو قضا کا عام تصور چاروں طرف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور کسی حدیث میں بھی نہیں آیا فرض نماز کے لیے قضا کا، سوائے ایسی حالت کے کہ کبھی اتفاقاً کوئی بھول جائے، انسان ہے عام طور سے بھولتا نہ رہتا ہو، اور کبھی اتفاقاً آنکھ نہ کھلے سوتا رہ جائے، ایسا نہیں کہ روز سوتے رہتے ہیں نماز کے وقت۔ تو اس کے علاوہ تو اس فرض نماز کے لیے بس یہ ایک حدیث آئی ہے کہ جب بھی جیسے ہی یاد آئے، اگر بھول سے چھوٹی تھی، اور جیسے ہی آنکھ کھلے اگر نیند کی وجہ سے تھی، تو اسی وقت پھر اس کو ادا کر لے، تو وہاں تو وہ نماز مان لی جائے گی۔ اسے لفظ قضا کہنا بھی، اس کے لیے کہیں قضا لفظ نہیں آیا، دیکھیں تب نماز پڑھ لینا، لفظ قضا وہاں پر بھی نہیں آیا، یہ جو قضا عام طور سے مشہور ہے۔ تو کسی حالت میں وقت کے بعد نماز نہیں ہوتی سوائے اس 2 حالتوں پہ جو حدیث میں آئی، وہ نماز گئی۔ یہ برسوں سے یہ بات ہے، میں نے بہت موقعوں پر کہی، برس سے کہتا چلا آیا ہوں، اس پر کبھی کبھی بعض لوگ اڑ گئے، یا بھئی مت مانیے میری بات، آپ اپنا کام کیجئے، لیکن ساتھ میں بحث بھی کی 2-3 موقعوں پر۔ میں نے کہا بھئی نہ کریں بحث، آپ اسے عمل مت کیجئے، مت مانیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کا تصور نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قضا نہیں پڑھا کریں، جو قضا کسی سے کہتے ہیں، تو جسے قضا کہتے ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کریں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا نہیں پڑھا کریں، اسے ضرور پڑھ لیا کریں، لیکن وہ کوئی ادا نہیں ہو گئی پھر، کہ جیسے کوئی قرض تھا وہ چکا دیا، اس لیے کہ پرووائڈڈ ہی نہیں تھا، یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ جب تمہاری نماز رہ جائے وقت پر تو یہ تم بات کو جب کبھی موقع ہو تو پڑھ لینا، اسے پوری کر لینا۔ اب اگر کر لی ہے تو اسے توبہ کی نیت سے پڑھے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اسے قبول کر لے، غلطی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ حق مان لیا کہ اب یہ ہم نے ادا کر دیا۔ ایک پرانی بات ہے، ایک بار ہمارے استاد مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس بیٹھا تھا
پہاڑی گاؤں کے ایک بزرگ تھے، آتے تھے، اکثر آتے تھے، ان کے پاس بہت احترام کرتے تھے. وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے صاحب قضائے عمری کیا ہوتی ہے، یہ بتا دیجئے. بہت نمازیں، اسے قضائے عمری کہا جاتا ہے کہ بہت زندگی میں نمازیں چھوٹ گئیں، اب کیا کریں. مولانا یہ تھے کہ جب وہ عام طور سے فقہی مسائل کے جواب نہیں دیتے تھے. الگ الگ مزاج ہیں لوگوں کے. امام مالک جواب بہت کم دیتے تھے، احتیاط کرتے تھے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو وہ دوسروں سے. بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے سفر کرتے ہوئے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم مدینے میں ہیں اور وہ امام مالک ہیں. اور وہ آتے تھے، پوری قوم بھیجتی تھی، پوری بستی ان کو نمائندہ کسی کو بنا کے بھیجتی تھی، ان سے پوچھ کر آؤ. اور اکثر وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. وہ سوال کرتے تھے اتنی دور سے آئے، جا کر کیا جواب دیں گے؟ آپ اس وقت دنیا میں ہمارے علم کی حد تک سب سے بڑے علم والے ہیں، اور انہوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا اس سوال کرنے کے لیے. تو ناراض ہو گئے، کہا کہ یہی جواب دے دو جا کر کہ وہ نہیں جانتا. تو وہ بہت احتیاط کرتے تھے جب تک بہت آخری درجے کی فائنل بات نہ ہو، کہیں ذرا سا بھی اگر گنجائش ہو، مارجن ہو شبے کا، تو وہ اپنے قیاس سے نہیں بتاتے تھے. یہ الگ الگ مزاج ہیں. حضرت امام حنیفہ عام طور سے سوال کرنے والے کو واپس نہیں جانے دیتے تھے، اس لیے کہ اور بہت ذہین آدمی تھے. ایسی چیز بھی جس کے بارے میں آخری طور پر وہ خود فیصلہ نہ کر سکے ہوں، تو وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس علم کو جاننے والا یا اس کا صحیح جواب دے سکنے والا کوئی اور ہے کہیں یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہو تو وہ اپنے فہم سے وہ اس وقت کوئی فیصلہ کر کے بتا دیتے تھے. اب جیسے ایک سوال کرنے والا آیا اور اس نے پوچھا کہ مفقود الخبر کے بارے میں کیا حکم ہے. ایک عورت آئی تھی کہ اگر کسی کا شوہر بہت عرصے سے غائب ہو اور کوئی خبر نہ ہو اور کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آئے گا واپس یا نہیں آئے گا، تو عورت کتنے دن کے انتظار کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 90 سال، یعنی 90 سال اور انتظار کرے. اب یہ لاجیکلی کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، بات چلی آ رہی ہے. یہ تو ایسی ہے کہ بچے بھی ہنس دیں. امام صاحب بہت ذہین آدمی تھے، کوئی ایسا تھوڑی تھا کوئی ایسا جواب دے دیں گے کہ جس پر ہمیشہ مذاق اڑایا جائے گا. اصلاً میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ اب یہ نکاح نہ کرے، اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک یا ان کے خیال میں اس سوال کا جواب دینے والے اور کوئی لوگ نہیں تھے وہاں، بہت واضح نہیں تھا. تو ایسا نہ ہو کہ غلط جواب مل جائے اور گناہ میں پڑ جائے، اس سے بہتر ہے کہ نہ نکاح کرے. تو انہوں نے، یہ میرا اپنا یعنی یقین کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں میرا قیاس ہے، وہ کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے ایسے ہی کہہ دیا اور کوئی دلیل نہیں کہیں 90 سال کی کسی جگہ شریعت میں، اور 90 سال اسی سے کہہ دیا. اب وہ آج تک چلی آ رہی ہے بات. تو وہ اس لیے کہہ دیا انہوں نے کہ ان کے اپنے ذہن میں واضح نہیں تھا، اور ان کے خیال میں کہیں اور جائے گی تو کوئی غلط نہ بتا دے اور وہ گناہ میں پڑے. تو یہ ان کا مزاج تھا امام حنیفہ کا. ایک امام مالک کا میں نے مزاج بتایا. مولانا شرف نعید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ مزاج تھا، فقہی سوالوں کے جواب وہ نہیں دیتے تھے. میں وہاں بیٹھا تھا، مجھ سے کہا تاریخ سے پوچھ لیجئے. اب جو مجھے معلوم تھا اس وقت میں نے بتایا کہ بھئی ہر جتنا ایک عرصے کا اندازہ لگا لیے کتنے دنوں کی چھٹی ہے، کتنے سال کی چھٹی ہے، اتنے سال تک ہر نماز ڈبل پڑھ لیا کریں. ہے یہ طریقے ریکمنڈ کیے گئے بہت سے. تو جب میں بتا چکا، بات پوری ہو گئی، تو کہنے لگے کہ اب سنیں آپ، یہ تو انہوں نے بتایا اس پر عمل کیجئے، لیکن اصل قضائے عمری یہ ہے کہ اب عمر بھر قضا نہ ہو، اس کی نیت کریے. یہ ہے قضائے عمری. یعنی انہوں نے یہ وعدے کیا کہ یہ توبہ ہے اصل چیز، یہ ارادہ ہے اصل قضا. اصل قضا یہ نہیں ہے کہ گن کر پھر واپس پڑھ دی. تو یہ توبہ اصل ہے. تو اس کو انہوں نے ان الفاظ میں کہا کہ اصل قضائے عمری یہ ہے کہ اب یہ نیت کر لو کہ اب عمر بھر قضا نہیں ہونے دیں گے. تو وہ قضا جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ کہیں ریکمینڈڈ نہیں ہے اور اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. جب یاد آئے تب، جب ایسے خطرناک موقع ہو، اس میں بھی یہ آخری درجے کا خطرناک موقع ہے. اگر اجازت ہوتی تو اس مقام پر ہوتی. بہت بیمار ہے، لیٹے لیٹے ادا کر لے اشاروں سے. وہاں پہ طریقہ نہیں بتایا کہ کیا طریقہ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لیٹ کر
یعنی یہ دو شرطیں ہیں کہ عاقل و بالغ اس پر فرض ہے. تو اب اگر بالغ تو ہے تب فرض ہے، لیکن عاقل ہوش و حواس میں ہے، ہوش و حواس والا اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس وقت فرض ہی نہیں تھی، بات کو ہوش و حواس میں آ جائے تو ادا نہیں کرے گا، فرض ہی نہیں تھی. کوئی بیمار بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، نمازیں گئی، وہ اس پر فرض ہی نہیں تھی اس وقت. لیکن اگر ہوش کی حالت میں چاہے جیسی بیماری کے اندر ہے، نمازوں کی ادا وقت پر ہوگی، وقت کے بعد نہیں. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور پھر یہ کہ اگر جب جنگ ہو جائے اور وہ پسپا ہو جائیں، بھاگیں، تو تھکے ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، کہا کہ ان کا ہمت مت ہارنا، کمزوری مت دکھانا ان کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں رنج اور دکھ اور تکلیف ابھی بہت اس وقت ایسی حالت میں ہو تو ان کو بھی تو پہنچا یہ دکھ اور تکلیفیں جیسے تمہیں پہنچ رہی ہے تکلیف. وہ جو پسپا ہو رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں تو وہ کوئی تازہ دم تھوڑی ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہارے پاس ایک کاز، ایک وجہ ان سے آگے ہے، ایک انسپریشن کی ایک وجہ ان سے آگے جو ان کے پاس نہیں ہے، کہ تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو وہ لوگ نہیں ہیں. تو یہ تمہارے انسپریشن کے لیے، تمہاری ترغیب کے لیے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ وجہ ان کے پاس نہیں ہے. تھکے ہوئے برابر کے ہیں یا تکلیف اور دکھ میں برابر کے ہیں، تو پھر دکھ اور تکلیف میں وہ جن کے پاس یہ وجہ ہو اور کاز ہو کہ اس کا اللہ کے پاس زبردست اجر ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ان سے اسپرٹ تمہاری بہت زیادہ ہونی چاہیے ہر حالت میں. ایک یہ جو ترغیب ہوتی ہے اور یہ جو انسپریشن ہوتا ہے، یہ انسان میں بڑی طاقت بھر دیتا ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی. کہ تمہارے پاس جو ہے وہ یہ وجہ بھی ہے، یہ کاز بھی ہے، تو پھر اس میں جسمانی حالت میں تم برابر ہو، تم تو بہت آگے ہو گئے. تو جنگ کے سچویشن سے یا جنگ کے حالات کے اندر کی مختلف جو سچویشن آ سکتی ہیں، ان سب کے بارے میں، ان میں سے بہت سے کے بارے میں قرآن نے تفصیلات بتائی ہیں. پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہ بیان سورہ نساء میں کافی دور سے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ میدان جنگ کے لیے عام حالات کے لیے نہیں ہے. میدان جنگ کی آیات جب یہاں سے کاٹ کر رکھی جاتی ہیں، اور یہ دو جگہ ہوتا ہے، ایک تو وہ جو اسلام سے مخالفت اسلام کی کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ہر حالت میں، ہر حالت کے اندر خطرناک کر کے دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان آیات کو لے کر اور اسے ایسے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ عام حالات کی ہیں، سامانیہ پرستھتیوں کی ہیں، اور انہیں جہاں پاؤ مارو اور قتل کرو. تو ان چیزوں کو نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مار کاٹ کا دین ہے. اور یہ وہ بھی کرتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، یہ جن لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہیں ان کو وہ ٹریننگ دیتی ہیں. ان کو ٹریننگ دینے میں یہی جو دشمن انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، یہی انٹرپریٹیشن وہ بھی دیتے ہیں. اب ایک ترغیب ہو گئی تو اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، وہ اپنے سینے پر بم لگا کر کودنے کے لیے بھی تیار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک کاز آ گیا. جب کاز کوئی آ جاتا ہے تو پھر جان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. جیسے دشمن، قرآن کے دشمن یا قرآن کے مخالف جن چیزوں کو لے کے اور جیسے قرآن کو ڈسٹارٹ کر کے رکھتے ہیں اسے بدنام کرنے کے لیے، انہی چیزوں کو وہ ویسے استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ بنانے کے لیے، دہشت گرد بنانے کے لیے. وکان اللہ علیما حکیمہ. تو یہ جنگ کے سچویشن کے احکامات ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں بہت دور سے، اور اللہ جو ہے وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ نے تمہاری طرف کتاب بھیجی حق کے ساتھ تاکہ تم لوگوں کو احکامات بتاؤ، لوگوں کو کے درمیان فیصلے کرو
بما اراک اللہ، جیسا اللہ تمہیں دکھا دے. یہ بہت اہم بات ہے. اپنے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جس کی قرآن پر اچھی نظر ہو، غور و فکر کر سکتے ہو. یہ ظاہر ہے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اپنے فیصلے اس سے الگ نہیں کریں گے وہ، بلکہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ان کی تشریح جیسا اللہ نے تمہارے ذہن میں رکھا اس کی روشنی میں ویسے فیصلے تم کر کے بتا سکتے ہو. ان سے اخذ کر کے، اسی قرآن کی آیات سے اخذ کرنے کے بعد لوگوں کو بتا سکتے ہو. تو کوئی الگ سے وحی نہیں آ رہی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ وحی جلی اور وحی خفی. ایک خفیہ وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آتی تھی وہ تو بتا دیتے تھے، جو لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور وہ جو قرآن کے لیے آتی تھی اسے ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے. کہ یہ تمہارے اجتہاد کی بات ہے، اس کی روشنی میں جیسا اللہ نے تمہیں سجھایا ویسا تم فیصلہ اس قرآن سے اخذ کر کے لوگوں کو فیصلہ سنا سکتے ہو، بتا سکتے ہو. اس لیے کہ اس کتاب میں حق ہی حق ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور پھر اب اس سے آگے کچھ آیات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ سازشیں کرتے ہیں، کچھ آپس میں بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں. مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. تو دیکھو ایک بات ہے، یہ بتائے دے رہے ہیں کہ ان کو بچانے کی کوشش اللہ نے فرمایا ہم سے کوئی ان کے لیے دعا مت کرنا انہیں بچانے کی. اس طرح کے لوگ جو پیچھے جو سازشیں کرتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی، یہ منافقین کا جو ٹولہ ہے تمہارے اندر، یہ خاص طور سے اسے بھی میدان جنگ یا جنگ کے موقع پر لایا گیا، خاص طور سے کہ اس وقت تو یہ ایسا موقع ہے کہ یہ کتنے لوگوں کی جانوں کا سوال ہے، ہار جیت کا سوال ہے، دین کی فتح اور شکست کا سوال ہے. تو ان کے مسئلے میں کوئی سفارش نہ کرنا، یا سفارش کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے دعا مت کرنا، یعنی کہہ دیا کہ سفارش نہیں چلے گی، ان کی سفارش نہیں چلے گی. واستغفر اللہ، اللہ سے ڈیفنس طلب کرتے رہنا. استغفار کیا ہوتا ہے؟ ڈیفنس، پروٹیکشن، حفاظت، سامان حفاظت طلب کرتے رہنا کہ وہ ڈھک دے تمہاری غلطیوں کو. ان اللہ کان غفور الرحیم، اور وہ غفور بھی ہے، غلطیوں کو ڈھکنے والا، اور رحیم بھی ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم. اور پھر وہی جو ابھی کہا تھا اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے تم مت جھگڑا کرو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آتا ہے روایات کے اندر کہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جب وہ دعا کرتے تھے ان کی مغفرت کے لیے، وہ لوگ جو جانے پہچانے منافق تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. تو قرآن کی کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی اس موقع کے اوپر کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال ہوتا، یا میں نے مطلب یہ سمجھا ہوتا کہ 71 مرتبہ 70 سے زیادہ کروں تو معافی مل جائے گی، تو پھر میں اور بھی کرتا آگے، اس سے بھی زیادہ کرتا. لیکن پھر اللہ نے پھر روک دیا بات. اس کا 70 کا مطلب یہ کہ منع کر دیا کہ چاہے جتنا کرو. ان لوگوں کی طرف سے تم مت جھگڑو جو یختانون انفسہم، یہ خیانت خود اپنے نفسوں سے کر رہے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، تم سے خیانت کر رہے ہیں. یہ خیانت دیکھیے یہاں پر بھی آیا، یہ خالی مال میں نہیں ہوتی خیانت. اسلام میں امانت داری، عہد، وعدے کی پابندی، سچائی، یہ سب سے بڑی صفات ہے. خیانت اس جگہ پر بھی آیا ہے. خیانت خالی پیسوں میں نہیں ہوتی، مال میں خالی نہیں ہوتی. کسی کی بات ہے، وعدہ کیا ہے کہ کہیں نہیں کہیں گے یہ امانت ہے، اس کو اگر کہیں پر چپکے دے ان کا ایک دو سے تو کہہ دوں دل نہیں مان رہا، تو اگر وعدہ کیا تو پھر یہ خیانت ہے جب تک اس سے اجازت نہیں لے لیں. یہ گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے کہ کسی سے وعدہ کر لیا اور پھر بھی کہا کہ دو سے تو کہہ دوں، کوئی بات نہیں، یہ کسی سے نہیں کہیں گے. تو خیانت مت کرنا. یہ جو تمہاری ذمہ داری تھی، جو بھی تمہیں جن چیزوں کو امانت، وہ امانت ہے، امانت بطور تمہیں ذمہ داریاں کوئی سپورٹ کی گئی، اس میں جان بوجھ کر تم ان میں سے کچھ کمیاں کرتے رہو، جان کر کمی کرتے رہو اور بتاؤ نہیں اور معلومات نہ ہو، تو یہ بھی خیانت ہے. جو چپکے سازشیں کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے. کہا کہ یہ اصل میں جو خیانت کرتے ہیں یہ خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے نفسوں سے. بالکل شروع میں کہا تھا جہاں منافقین کا بیان شروع ہوا تھا سورہ بقرہ کے اندر
یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو یہ شعور نہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہا کہ وہ لوگ خیانت خود اپنے آپ سے کر رہے ہیں اصل میں. یعنی اگر اس سے جو ان کا ارتقاء ہوتا، وہ آگے بڑھتے، ان کو جو کچھ ان کی جو ذہنی پرورش ہوتی، وہ جس مقام پر پہنچتے، یہ اس سے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں خود، وہ نہیں ہوگا اب ان کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من کان خوانا نثیما، اور اللہ جو ہے وہ جو کوئی بھی خیانت کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا. یستخفون من النساء ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ خفیہ رکھ رہے ہیں اپنی حرکتوں کو انسانوں سے، دوسرے لوگوں سے خفیہ چپکے چپکے، دوسروں کو پتہ نہیں چل جائے. ولا یستخفون من اللہ وهو، اور اللہ سے کیسے خفیہ رکھیں گے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معلوم نہیں، رسول کو معلوم نہیں، یہ ذمہ دار کو معلوم نہیں، امیر کو معلوم نہیں، اللہ سے کہاں سے خفیہ رکھیں گے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ راتوں کو جو مشورے جس طرح کی کیا کرتے ہیں یہ، تو پھر اللہ ساتھ میں ہوتا ہے، اس سے خفیہ نہیں رکھ سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ نے ان کے تمام اعمال کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب تم ان کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے تم سفارش مت کرنا. دیکھیں واضح بتا دیا ہے کہ تمہاری سفارش نہیں چلے گی، جہاں پر لوگوں کی اپنی حرکتیں غلط ہیں ان کے معاملے میں تمہاری سفارش نہیں چلے گی. اب یہ تو یہیں سے دعا کر سکتے ہیں، بات کی تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کی طرف سے تم نے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، تم اسی طرح سا سوچو، جھگڑا کر لیا کہ مطلب اللہ سے کہا نہیں اللہ آپ تو اسے معافی کر دیجیے گا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون بچائے گا؟ یعنی یہ کہہ دیا کہ نہیں چلے گی شفاعت وہاں پہ، یہ جو شفاعت کا مشہور ہے، قیامت کے دن کون بچا لے گا یہاں پر یہ جو کر رہے ہو تم. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ سے کون ان کے لیے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ان کا وکیل بنے گا، کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون ان کی سفارش کرے گا؟ تو اس لیے تمہیں منع کیا کہ یہاں پر بھی مت کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جس نے بھی کوئی برائی کی یا ظلم کر بیٹھا اپنے اوپر، اسے یعنی یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ گڑبڑ تمہارے ساتھ نہیں کی، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. تو جس کسی نے بھی کوئی برائی کمائی، کوئی عمل ایسا کیا ہے، ثم یستغفر اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا ان کی سفارش کرے. وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو پھر وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا کہ وہ حرکتوں کو چھوڑ دے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے. وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جس کسی نے بھی گناہ کمایا، دیکھیے الفاظ کمائی کے ہیں، یکسب یعنی ایسے یہ نیکی کمائی، ایسی گناہ کمایا، کچھ کیا اس کے بدلے اب ملے گا. وَمَن یکسب اسما، جس کسی نے گناہ کمایا، اب یہ تو کمائی تو ہر ایک کے ساتھ اچھی ہے یا بری اس کے ساتھ چپکے گی. فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو یہ اس نے خود اپنے، یہ علی نفسی، اس کا وبال جو ہے خود اسی کے اوپر ہوگا، اسی کے اوپر جائے گا، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَكْسِبُ، تو اس نے وہ اسے کمایا، اپنے خلاف کمایا، اپنے نفس کے خلاف کمائی کی وہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی بھی پھر خطا کمائے یا گناہ کما لے، ثم یرمی بھی بریئن، اور اس کے بعد اسے کسی دوسرے پر تھوپ دے، اپنی غلطی کو کیا خود اور کسی دوسرے پر تھوپ دیا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو پھر یہ تو بہت بڑھ گیا گناہ. اس نے یہ بہتان ہے، یہ ایک جھوٹ تھا اور اس کے بعد بہتان ہے، اگر دوسرے پر تھوپ دیا تو پھر اس نے بہت بڑا اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا بہتان کا اور بہت بڑے واضح گناہ کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا، اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، تو
لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں ایک گروہ تو ایسا تھا جو تمہیں بھٹکائی دیتا، تمہیں مسلیڈ کر دیتا، تمہیں گمراہ کر دیتا، یہ جو باتیں غلط کہہ کے غلط انفارمیشن دے کے۔ یہ اللہ کا فضل تھا تمہارے اوپر، اور رحمت اس کے ساتھ میں تھی جس نے بچایا، یہ جو بچاتی رہتی ہے۔ دیکھیے یہ بہت سے موقعوں پہ کہا، پہلے سے پوری کر لوں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو ان کا بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا، غلط انفارمیشن دینے کا معاملہ ہے، وہ اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں، تمہارا نہیں بگاڑ رہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اللہ تمہیں کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچنے دے گا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس سے۔ یہ اللہ کا فضل سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کا فضل جگہ جگہ قرآن نے واضح کر دیا، تمہیں جو ملے گا تمہارے عمل سے ملے گا، لیکن تمہارے اپنے عمل کے ساتھ تمہیں اللہ کا فضل بھی طلب کرنا ہے۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے تم حفاظت کر لو، تمہارے علم میں نہیں کتنی ہی چیزیں۔ اچانک کوئی چیز ایسی ہوگی، ایسی جگہوں سے ہوگی، ایسی جانب سے ہوگی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کوئی اوپر سے بجلی کا تار گر گیا، ہائی ٹینشن لائن کا، تو تمہیں علم نہیں ہے کہ کیا ہو جائے کس وقت، اس کے خلاف کیسے تم ڈیفنس کر کے نکلتے۔ یہاں اللہ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے رولز بتائے گئے، جو ہدایات دی گئی، ان کی پوری پابندی کرنا، ہر طریقے سے الرٹ رہنا، یہ مت کرنا کہ اللہ کا فضل بچا لے گا۔ جو تمہیں قانون بتایا گیا، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا جس کے تم مکلف ہو، اتنے ہی کہ جتنا تم جانتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ پورا کر کے یہ کہو کہ اب تو یہی ایک ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس کو سمجھا، اکثر تو یہ کہ کچھ بھی کرتے رہیں، بس وہ اللہ بچا لے گا، اللہ کے محبوب بچا لیں گے، ورنہ یہ کہ ایمان والے ہیں، جہنم میں تو ڈال ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ڈالے گا، وعدہ کیا ہوا ہے، یا کچھ نہیں تو معافی مانگ لیں گے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے، اور وظیفے پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، سارے کام اس سے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا فضل طلب کرنا ہے، اس سے یہ کام نہیں ہوں گے جو تمہیں کرنے تھے۔ تمہیں گھر بیٹھنے کے بعد جو ہے یہیں پہ روزانہ تکیے کے نیچے نوٹ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، چاہے جتنے وظیفے کر ڈالو۔ محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے صحیح طریقے سے کرنی ہوگی، محنت بھی کی، اگر طریقے میں غلطی ہو گئی تب بھی رزلٹ نہیں آئے گا، وہ سب کرو گے، اس کے بعد اللہ کا فضل بھی مانگو گے۔ اس لیے کہ انفورسین چیزیں، وہ جو نظر نہیں آتی، وہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی ہیں موجود، وہاں پھر یہ ہوگا کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ حادثات جو ہیں، وہ کوئی حادثہ بچ سکتا تھا اگر اس کے لیے ہم ہر حالت کے اندر ہم کوشش کرتے اور محنت کرتے اور سب باتوں کا خیال رکھتے تو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے اللہ کا فضل ہے، ایسی اللہ کے کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، وہاں سے ہوتے ہیں۔ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کے درس میں نے سنتا رہتا ہوں، کنفیوز ہو گیا، کبھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے، ہر تقدیر جو ہوتی ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، کہ تم کرو گے اس کا رزلٹ نکلے گا جو کچھ تم کرو گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ سے کچھ کرے گا۔ تو ہر چیز جو ہے، ہر تقدیر معلق ہوتی ہے، کہیں تو یہ آپ نے کہا اور تفصیل سے بتایا، سمجھایا، ثبوت دیے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ موت تو تمہاری اپنے وقت پر آنی ہے، وہاں نہیں مرو گے، یہاں مر جاؤ گے، تو پھر اس سے بچ نہیں جاتے ہم، اگر نہیں نکلے تو بچ جاتے۔ قرآن نے کہا نہیں بچتے، اگر نہیں نکلتے تو یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ تو جیسے وہ اللہ کا فضل کی بات میں نے بتائی تھی کہ کچھ چیزیں تمہیں، وہ فیکٹر بھی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ساری کوششیں کرو جس سے تمہیں موت نہ آئے، جب یہ بیماری کی سخت حالت ہو، اتنی سخت نہ ہو تو بھی مرض کو دور کرنے کی ساری احتیاطی تدبیریں کرو، سب کرو۔ وہ موت کو ڈیلے کر دیں گی یا آگے بڑھا دیں گی، بڑھا سکتی ہیں، یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، ایسے لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو، اگر یہ کر لیا تو اتنے سال بڑھ گئے، یا اتنے مہینے بڑھ گئے، یا اتنے دن بڑھ گئے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن جیسے یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، ایسی ایک ایڈیشنل فیکٹر اور ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ طے ہو جائے کہ نہیں یہ وقت پورا ہو گیا تو پھر ختم، اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری احتیاطیں بچا کر لے جائیں گی،
وما یضرونک من شیء، تو یہ تمہیں کوئی نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن تم اپنی طرف سے سب احتیاطیں کرو اور اللہ کا فضل طلب کرو. تمہارے اوپر اللہ کا فضل اگر نہیں ہوتا تو یہ تمہیں بہت نقصان پہنچا چکے ہوتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، تمہیں حکمت عطا فرمائی. خالی کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کا علم، یعنی بہت سے حصے ایسے ہوں گے جہاں اس کو سمجھنے کے لیے اور صحیح موقع پہ کس موقع پہ کیا کے لیے کیا ہدایت تھی، اس کے لیے حکمت کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، تمہیں حکمت کا علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تمہیں وہ علم دیا، تمہیں وہ چیزیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ تمہارے اوپر بڑا زبردست فضل کہ تمہیں یہ صلاحیت دی اور یہ عطا فرمایا تمہیں، یہ بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل تھا بہت بڑا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ پھر تذکرہ وہی چل رہا تھا نا، اسی میں درمیان میں کچھ اصول بھی بتا دیے تھے. ورنہ ان لوگوں کا، منافقین کا، جو اپنے گروہ بنا کر سازشیں کرتے ہیں جماعت کے اندر، ان کی جو خفیہ سرگوشیاں ہیں، یعنی یہ عام بات بتائی پہلے کہ اگر کوئی جماعت سے الگ ہٹ کر کوئی گروہ لگاتار کچھ خفیہ سرگوشیاں کرتا ہے تو اس میں بہت، یعنی یہ نہیں کہا ہمیشہ، بلکہ بڑا حصہ ایسا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں خیر ہو. ورنہ وہاں پر کوئی شر ہی ہوتا ہے جہاں خفیہ سرگوشیاں الگ چل رہی ہوتی ہیں، الگ ہی میٹنگیں مستقل چل رہی ہوں، تو اس میں خیر بہت کم ہوتا ہے، کثرت سے اس کے اندر شر ہوتا ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. خفیہ کرنے کے کیا کام ہے؟ خفیہ کرنے کے کام یہ صدقہ کرو خاموشی سے. خاموشی سے کیا یہ ہے خفیہ کرنے کا کام؟ معروف کام کرو، وہ جو سب جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، وہ تم نے خاموشی سے کر دیا خفیہ کام کہ ہماری شہرت نہ ہو. ایسے ہے خفیہ کرنے کا کام، اسے کر سکتے تھے کھلا بھی، لیکن اسے تم نے خاموشی سے کوئی نیکی کی، لیکن وہ ہے سب جانتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ خفیہ کرنے کا کام ہے. اور اصلاح بین الناس، خفیہ طریقے سے لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کر دو، اصلاح کر دو. لوگوں میں اختلافات ہو گئے، ان میں میل کرا دیا، یہ ہے خاموشی سے خفیہ کرنے کا کام. یہ چیزیں ہیں اچھی. ورنہ یہ لگاتار کوئی مشورے کرنا الگ بیٹھ کر، یہ خفیہ، یہ اس کے اندر کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ خیر نہیں ہوتا. ہوتا بھی ہے کبھی کم درجے اس میں ہو بھی سکتا ہے، اس لیے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ اس کے اندر گڑبڑ ہوگی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو یہ سارے کام بھی بتائے نا جن میں خیر ہے خفیہ کرنے میں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جو جن کاموں کو خاموشی سے کرے، یہ سب وہ ہیں جو علی الاعلان بھی کیے جا سکتے ہیں. صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی اور خوبیاں ہیں یا اس سے اور فائدے ہیں. صدقہ خفیہ بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں باتیں کہیں قرآن میں. ایسے ہی بھلائی کے کام خاموشی سے بھی کیے جا سکتے ہیں، علی الاعلان بھی کیے جا سکتے ہیں. اصلاح کے کام، لوگوں کے جوڑ کرانے، یہ خاموشی سے بھی کیا جا سکتا ہے، علی الاعلان بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو کوئی جس نے خاموشی سے کام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں میرا نفس مجھ کے اوپر حاوی ہو جائے، کہیں شہرت اور کہیں یہ تصور ذہن کے اندر آ جائے کہ نیک نامی ملے گی. تو جس نے یہ کام کیے اللہ کی رضا کی وجہ سے خفیہ کیے تھے، جو بات کو بتائیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے ملے گا اجر عظیم. جو کام وہ نہیں چاہتا کہ نیکی لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے کر رہا تھا خاموشی سے وہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو کوئی پھر رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ واضح ہو چکی صحیح بات، صحیح راستہ کھل چکا، اس کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ تو پھر وہ راستہ ہے کہ جو ایمان لانے والوں کا نہیں ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے. وہ ایمان لانے والوں کو تو اطاعت کرنی تھی، تو اور اس نے کہیں وہ اس راستے پہ چلا یا اس نے اتباع کیا جو ایمان لانے والوں کا راستہ نہیں ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے. یعنی اس نے خود کیا ہے سوچ سمجھ کر، جانتا ہے، اس کے بعد اگر کیا ہے، اس کے بعد اگر یہ کیا ہے کہ واضح تھی اچھائی بھلائی، اور اس کے بعد پھر یہ انہی کا طرز عمل چل رہا ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو اب یہاں پر یہ اصول بتایا کہ ہم اسے اسی طرف اور بڑھاتے لیے چلے جائیں گے. ہم سے مطلب ہمارا قانون، یہ تو اللہ نے قانون بنا دیا
کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے تو اس راستے پہ اور بڑھا دیں گے آگے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر پہنچ جائے گا تباہی کے اندر. وہ یہاں دنیا میں ہے تو یہاں کی جہنم، آخرت پہ تو جہنم ہوگی، تو پھر وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، ادھر بڑھتا چلا جائے گا اور ہم جانے دیں گے، یعنی ہمارا قانون جانے دے گا. اس لیے کہ جانتا تھا نا، اور جان بوجھ کر اور جانتے اس کے نتائج کو جانتے ہوئے کیا تھا. وساعت مصیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آج کا درس اسی آیت پہ ختم ہونا تھا، لیکن یہ جو آخری آیت ابھی پڑھی اس کی تفصیل ایک آئی ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں، اسے دیکھیے، بڑی اہم آیات ہیں، 4 آیتیں ہیں یہ. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی شارٹ ٹرم گینز چاہتا ہے اسی دنیا کے اندر ابھی مل جائے اجلت، تو ہم اس میں سے یہ نہیں کہ ہر ایک کو دے دیتے، جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا پھر اسے جلدی ہی دے دیتے ہیں. اور یہی آیت دنیا اور آخرت کے لیے بھی ہے. جو یہی چاہتا ہے کہ کچھ مفاد حاصل ہو جائے، یہ تو یہ اجلت کی بات ہوئی، انتظار نہیں کیا کہ اس کا اجر ملے گا، تو جو یہی چاہتا ہے اسے دے دیتے ہیں یہیں پر. سب کو نہیں، جن کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہی دے دیتے ہیں، ان کے لیے جلد یہاں دنیا میں دے دیا. ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن ان کے لیے ہم نے ایک جہنم بنا رکھی پھر، یعنی شارٹ ٹرم گینز چاہتے ہیں ابھی حاصل ہو جائے، کچھ انتظار کرتے محنت کرتے تو آگے اچھا نفع ہوتا، تو وہ پھر وہ جہنم ان کے لیے تیار رکھی. یہ چلے اس راستے پہ کہ ابھی مثلا چھوٹی سی بات، دکان کا مال کھا گئے، تھوڑا سا صبر کیا ہوتا، وقت لگایا ہوتا، کم میں گزارا کر لیا ہوتا، خود کھا گئے. یہ مختصر مدت ہی تم نے فائدہ نفع چاہا نا، آگے جہنم ہے تمہارے لیے، اب تڑپتے رہنا، آگے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. دنیا میں جس نے کہا چاہا کہ یہاں کے نفع تو لے لوں میں، دیکھا جائے گا وہاں کی بات، تو وہاں ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ لوگ بھی ملامت کریں گے، ذلیل و خوار بھی ہوگا، اور دھتکارا ہوا کا مطلب رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوگی. ومن اراد الاخرۃ، اور جس نے ارادہ کیا لانگ ٹرم گینز کا، طویل مدتی مفاد کا، تکلیفیں اٹھا لیں لیکن آگے اس سے جو کچھ ملے گا وہ آگے جا کر ملے گا، ادھر ذرا سا احتیاط کر لیں، اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، یا یہاں اس دنیا کے اندر اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو یہاں پر اپنے آپ کو، یہ سب بہت اچھے انداز میں وہاں مل جائیں گی. ومن اراد الاخرۃ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعی لہا سعیھا، یہ ضروری ہے ساتھ میں، یہ خالی ارادہ نہیں بلکہ جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے تھی ان لانگ ٹرم گینز کے لیے ویسی کوشش بھی کی. یہ وہو مومن، اور وہ اس اصول پر ایمان لانے والا بھی ہو، یقین ہو اسے پورے طریقے سے. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی جو ہے، ان کی کوشش جو ہے، اس کی ناقدری نہیں ہوگی، وہ قبول کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی. ان کی کوششوں کی صحیح ڈائریکشن میں کریں، جتنی کرنی چاہیے، جیسے کرنی چاہیے تھی اتنی کریں، اور اس اصول پر ایمان رکھیں کہ نہیں، تھکنا نہیں ہے، اس کا نتیجہ ملے گا، یہ بتایا ہے. اس دنیا کے اندر لگاتار عمل کرتے جائیں، کوشش کرتے چلے جائیں، کچھ حالات سخت بھی آئیں تو فوراً یہاں کے نفع سے، یہاں کے لالچ سے گمراہ نہ ہو جائیں، اور ایمان والا بھی ہو، ایمان رکھے تو اس کی کوشش جو ہے اس کی قدردانی ہوگی. ایمان والا نہیں تھا تو پھر اپنی کوشش کرے، یہاں دنیا میں جو ملنا ہے مل جائے گا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اب یہ دیکھیے اسے، یہ جو میں نے اصل میں تو وہ دونوں آیتیں جو تھی وہ تمہید تھیں اس کی، یہ جو میں تشریح میں جو رکھنا چاہ رہا تھا سامنے، اصول جو بتایا، ہمارا قانون تو اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کی بھی. جو جدھر جانا چاہتا ہے ادھر اور بڑھا دیتا ہے. وہ بھی کہا نا سورہ بقرہ کے اندر، ہم انہیں اور ڈھیل دے دیتے ہیں، بڑھتے چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد پھر وہ بھٹکتے چلے جائیں گے آگے اندھیروں کے اندر. تو یہ ہم سے مطلب ہمارا قانون یہ بتایا کہ یہ خود کیا ارادہ کیا، کس چیز کی کوشش کر رہا تھا، ہمارا قانون اس میں ہیلپ کرتا ہے. وہ برائی کی کر رہا تھا، ہمارا قانون ادھر جانے دیتا ہے، اس لیے کہ اگر پکڑ لیتا ہو تو یہ تو جبر ہو جاتا، پھر تو اس کے بعد یہ اختیار کی آزادی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو وہ اگر جان بوجھ کر رہا ہے اور جان بوجھ کر وہ غلط راستے کے اوپر گیا تو ہمارا قانون اور وہ ان راستوں کی طرف اسے بڑھا دیتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنا ارادہ کر کے واپس پورا آنے کی کوشش نہ کرے. اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے کہ آسانیاں ہو جائیں، ادھر نکل جائے وہ. اور جو صحیح راستوں پہ وہ پھر اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں کہ ادھر نکل جائے، جب اس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کلن نمد، ہم تو ان دونوں کی مدد کرتے ہیں.
ہمارا قانون دونوں کی ہیلپ کرتا ہے، وہ جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں اس کی بھی ہیلپ کرتا ہے اور ان کی بھی کرتا ہے جو صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ من عطاء ربک، یہ تمہارے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پہ کوئی بند تھوڑی لگا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بند جیسے روک دیا گیا، تو وہ روک اور بند تمہاری رب کی عطا پر تھوڑی ہے، یہ جو چاہتے ہیں ابھی کے لیے دے دیا، یہ غلط راستوں سے کچھ دے دیا تمہارے رب کی عطا پر، کوئی یہ بھی تمہارے رب کی عطا سے ہوا، دے سکتا ہے نا، دے دیا ان کو۔ وما کان عطاء ربک معذورا، جو صحیح راستے سے لینا چاہتے ہیں انہیں بھی دے گا، جب کیا ارادہ تو دے گا، اس کی عطا میں کوئی روک نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں طریقے سے یہ ہمارا قانون ہے۔ دیکھیے کہا ہے مدد، کلن نمد، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ہمارا قانون دونوں طرف جو ہے وہ جانے دیتا ہے۔ انظر، اب تم دیکھ لو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلتیں کیسے تقسیم ہوئی آپس میں، کس کو فضیلت ملی اور کس کو نہیں ملی۔ جو چاہا لوگوں کو وہ تو دے دیا دونوں طریقوں سے۔ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے فضیلتیں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، فضیلتیں کیسے تقسیم کی، کون اونچا اٹھ گیا اور کون نیچے گرا۔ وللآخرۃ اکبر، لیکن جو لانگ ٹرم گین ہے آخرہ بعد کو آنے والا، اگر اس کا خیال رکھا ہوتا تو یہ بڑی بات تھی۔ اکبر و درجات، درجات یہاں پر بلند ہوتے اگر اس کا خیال رکھا ہوتا آئندہ کا۔ وللآخرۃ اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، اور فضیلت بھی زیادہ ہوتی، اللہ کے نظر میں بھی اونچے مقامات ہوتے اگر آخرت کا خیال رکھا ہوتا دنیا کے مقابلے میں، یا یہی دنیا میں آگے آنے والے وقت کا حساب رکھا ہوتا بجائے ابھی فوری کسی اپنے مفاد کے گین کے لیے۔ تو ہم یہ آیت نمبر 115 115 تک پہنچے سورہ نساء کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر سورہ نساء کی 116 سے اگلا درس بھی شروع ہوگا۔